السلام علیکم عزیز بچوں. یہاں تک ہم نے الفاظ میں نے آپ سے خود لکھنے کو کہا تھا. یہ سوال 5 یہ بھی میں نے لکھائے ہیں. اس کے بعد مثال دے کر خالی جگہ پوری کرنا یہ بھی میں نے دکھایا ہے. اگر ابھی بھی نہیں لکھا ہے اس ویڈیو میں بھی یہاں پہ اسکرین شاٹ اٹھا کے آپ لکھیے. اس کے بعد واحد جمعہ یہ بھی لکھا ہے. اس کے بعد اسم یعنی کسی جگہ کے نام کو، کسی شخص کے نام کو یا کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. ہم نے ان لفظوں میں دیکھا کہ کون کون سے الفاظ اسم ہیں. اس کے بعد ہم اکثر ایسے الفاظ کے جوڑے استعمال کرتے ہیں جو آپس میں متضاد ہوتے ہیں. یعنی ایسے الفاظ جو آپس میں ایک دم اپوزٹ ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، لیکن ان کی جوڑے ہم استعمال کرتے ہیں بول چال میں لکھنے میں، جیسے دائیں بائیں، گورا کالا وغیرہ وغیرہ. ایسے الفاظ آپ کو اسی سبق میں ڈھونڈنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے. یہاں پہ آپ یہاں پہ نہیں لکھیں گے، آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے. میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے، آپ یہاں پہ نوٹ کریں. گورا کالا، گورا ہوا چٹا، کالا ہوا کالا بلیک. عربی اجمی، عربی ہوا عرب کے رہنے والا، اجمی ہوا ہمارے ممالک یعنی یہاں ایسٹرن یا شمالی دنیا کے لوگ. امیر و غریب بالکل واضح ہے. امیر غریب یعنی امیر و غریب ہم کہتے ہیں. پھر چھوٹا بڑا یعنی سمال بھی. اس کے بعد اونچ نیچ، اونچ نیچ، اونچ نیچ ہوا یعنی کوئی اونچا ہے، کوئی اونچے خاندان کا ہے، کوئی نیچے خاندان کا ہے. یہ فرق اسلام میں نہیں مانی جاتی، اسی کو بولتے اونچ نیچ. یعنی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ہم اس بنیاد پہ ان کو کہیں گے اونچ نیچ. یا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ہم اونچ نیچ یہاں اس بنیاد پہ بھی کہیں گے، اس کو بولتے اونچ نیچ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پوری طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کی کاپیاں میں آپ کو دیکھوں گا، ضرور دیکھوں گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے، بلکہ آپ کے والدین سے بھی گزارش ہے، وہ بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، کہ وہ آپ کی کاپیاں بنوانے میں آپ کی مدد کریں اور آپ سے کام کروائیں. اس کے بعد ہمیں اگلا لیسن پڑھنا ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ اس لفظ سے ہر ایک انسان آج واقف ہے. بلکہ جس طرح پہلے زمانے میں جب بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو اس کے زبان پہ آتا تھا ماں، باپ، پاپا یا بڑے بھائی یا بڑی بہن کا نام، ایسا کچھ. لیکن آج ان ناموں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی چھوٹے بچے کو یاد ہے، پتہ ہے. ہم جانتے ہیں انٹرنیٹ کا معنی کیا ہوتا ہے. تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش آج کریں گے. سب سے پہلے اوپر کچھ الفاظ ہے. لیپ ٹاپ، لیپ ٹاپ پتہ ہے ہمیں. ایک ہوتا ہے ڈیسک ٹاپ جس کو ہم کہیں پہ لے جا نہیں سکتے ہیں، ایک ہی جگہ اس کو رکھنا پڑتا ہے. اس کا سی پی یو، اس کا مانیٹر، سب کچھ ایک ہی جگہ پہ، ہم اس کو ہلا نہیں سکتے ہیں، ایک ہی جگہ رکھ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ ایک دم نوٹ بک جیسا ہوتا ہے، کاپی جیسا ہوتا ہے، اور پورٹیبل ہوتا ہے، کہیں بھی ہم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. یہ کمپیوٹر ہوتا ہے. پی سی، پی سی کا مطلب ہوتا ہے پرسنل کمپیوٹر. یعنی پی سی یہاں پہ میں نے لکھا ہے پرسنل کمپیوٹر. پی اسٹینڈس فار پرسنل، سی اسٹینڈس فار کمپیوٹر. پرسنل کمپیوٹر جو ہمارے کمپیوٹر ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا لیپ ٹاپ ہو، چاہے ہمارا ڈیسک ٹاپ ہو، چاہے اور کسی قسم کا کمپیوٹر ہو، اس کو بولتے ہیں ہم پرسنل کمپیوٹر. وہ کمپیوٹر نہیں جو کسی بینک میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا سسٹم یا ان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کو ہم پی سی نہیں کہتے ہیں. پھر مواصلاتی نظام، مواصلاتی نظام کو کہتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم. وہ نظام جس سے ہم کیا کہتے ہیں کمیونیکیٹ کریں، بات چیت کریں، اس کو بولتے ہیں مواصلاتی نظام. پھر ای میل، ای میل کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانک میل. الیکٹرانک میل یعنی پہلے زمانے میں ہم چٹھی لکھتے تھے، لفافے میں بھرتے تھے، پھر جا کے ڈاک خانے میں ڈالتے تھے اور ایڈریس لکھتے تھے کہ کہاں بھیجنا ہے، تو وہ چٹھی وہاں پہ پہنچ جاتی تھی 2 دن 4 دن، ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2-3 مہینے میں. لیکن آج ہے ای میل، الیکٹرانک میل. اپنے موبائل یا اپنے کمپیوٹر میں ہم نے چٹھی لکھی، انٹرنیٹ
آن ہونا چاہیے. ایک بٹن دبانے سے وہ چٹھی اس انسان تک جائے گی, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو, چاہے ہمارے سامنے بیٹھا ہو, چاہے دنیا کے دور ترین کونے میں بیٹھا ہو, اتنا ہی ٹائم اس کو لگے گا. تو فٹ سے اس کے پاس پہنچتی ہے وہ چٹھی یا وہ پیغام یا وہ بات جو ہم نے لکھی, اس کو بولتے ہیں ای میل. پھر مؤثر کا مطلب ہوتا ہے اثردار. ہم پڑھیں گے, آپ نظر رکھیں. انٹرنیٹ 21ویں صدی کے انفارمیشن سپر ہائی وے کے دور میں کیا آپ ایسے مواصلاتی نظام کا تصور کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی صرف اپنے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کے ذریعے؟ جی ہاں, یہ ممکن ہے, بشرطے کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو. یعنی آج 21 سینچری 21ویں صدی ہے, تو 21ویں صدی اس کو بولتے ہی ہیں انفارمیشن سپر ہائی وے کا دور. یعنی جو 21ویں صدی کی خاص مطلب بات ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن زیادہ تر پھیل گئی. یعنی مواصلاتی نظام جو ہے, کمیونیکیشن سسٹم جو ہے, اس نے بہت زیادہ ترقی کی. ہم دیکھتے ہیں چند سال پہلے, یعنی 6-7 سال پہلے ہمارے پاس موبائل ایسے تھے جن پہ صرف بات ہوتی تھی. اس کے بعد موبائل آئے, زیادہ سے زیادہ ہم میسیج لکھتے تھے. اس کے بعد موبائل آئے, زیادہ سے زیادہ ہم اخبار پڑھ سکتے تھے. اس کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ ایسا آیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے سامنے. ہم پڑھائی کر سکتے ہیں, ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں, ہم اخبارات پڑھ سکتے ہیں, ہم ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ہم لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں, ہم کچھ بھی دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں جو کچھ ہوتا ہوگا, ایک معمولی سے انسان بھی اس کو لائیو کر سکتا ہے, اس کو ڈال سکتا ہے یوٹیوب پہ, نیٹ پہ. یعنی عام انسان بھی, معمولی نہیں بلکہ عام انسان بھی, اور دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے, دنیا کے کسی بھی انسان تک وہ پہنچ سکتا ہے. یہ ہے 21ویں صدی کے انفارمیشن سپر ہائی وے کی ایک جھلک. یعنی آج کے اس دور میں ہمارا جو مواصلاتی نظام کس قدر مضبوط ہے, کس قدر اس نے ترقی کی ہے. چند لمحوں میں ہم اپنے چھوٹے سے کمپیوٹر پہ کوئی بھی پیغام کسی تک بھی پہنچا سکتے ہیں, یا کوئی بھی خبر یا کوئی بھی پیغام کوئی ہمیں پہنچا سکتا ہے یا ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ ہے 21ویں صدی کے انٹرنیٹ کا کمال, بشرطے کہ ہمارا موبائل یا کمپیوٹر اس کو انٹرنیٹ فیسلٹی ساتھ ہونی چاہیے. دیکھو, موبائل الگ ہے, موبائل فون یا کمپیوٹر یا اور کوئی ڈیسک ٹاپ ہوگا یا لیپ ٹاپ ہوگا, وہ الگ ہے. انٹرنیٹ الگ ہے, انٹرنیٹ الگ ہوتا ہے. یعنی انٹرنیٹ اور موبائل, اس میں فرق ہے. موبائل ہمارا ہے یعنی ٹھوس چیز, 5 انچ 6 انچ 7 انچ کا یہ چیز جو ہاتھ میں رکھتے ہیں. انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن جو شعاعوں کے ذریعے سے ہمارے موبائل تک پہنچتا ہے, اور انہی شعاعوں کے ذریعے سے ہم تک انفارمیشن پہنچ سکتی ہے, اور ہم بھی انہی ریز کے ذریعے, انہی ویوز کے ذریعے اپنی انفارمیشن دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس چیز کو بولتے ہیں انٹرنیٹ. یہ ممکن ہے بشرطے کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے جڑا ہو. انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی جو انٹرنیٹ ہے یہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہے. یعنی چاہے ہمارا موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو, آج ہم اپنے موبائل کو ہی کمپیوٹر کہیں گے, کیونکہ جو کام کمپیوٹر سے کرتے ہیں وہ آج ہم اپنے موبائل فون سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ سمجھیے, کمپیوٹر جہاں پہ لکھا ہوگا آپ سمجھو موبائل فون اپنا. تو انٹرنیٹ کا دنیا سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک یا موبائل نیٹ ورک جس سے دنیا میں کروڑوں افراد براہ راست آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی دنیا کے لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, چاہے فیس بک کے ذریعے, چاہے واٹس ایپ کے ذریعے, چاہے LMS کے ذریعے جس کے ذریعے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں,
چاہے اور کوئی انسٹاگرام ہو، باقی سسٹم ہو، ان سبوں کے ذریعے ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ چند منٹوں میں اس مواصلات نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہو. تو یہ مطلب ہم بخوبی سمجھتے ہیں. اگر ہمیں واٹس ایپ میں میسیج بھیجنی ہے تو جس کو ہم میسیج بھیجیں گے اس کے پاس بھی واٹس ایپ ہونا چاہیے. اگر ہم فیس بک پہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے پاس بھی فیس بک ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو LMS کے ذریعے یا YouTube کے ذریعے پڑھاتا ہوں تو آپ کے پاس بھی وہ LMS یعنی لرننگ سسٹم مینجمنٹ یا YouTube ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میرے پاس بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، آپ کے پاس بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. یہی بات یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ چند منٹ لکھا ہے، میں یہاں پہ اس کی تردید کرتا ہوں، چند منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈ. یہاں آپ سمجھو منٹ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتاب کب کی لکھی ہے، تب منٹوں میں ہوتا تھا جب انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم تھی. آج سیکنڈوں میں یہ کام ہوتا ہے. یعنی ہمیں دوسرے انسان سے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اس سے ملنے میں، اس سے جڑنے میں چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں، بشرطے کہ اس کے پاس بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہو. یعنی آپ چند منٹوں میں ہم نہیں لکھیں گے اس کو، ہم پڑھیں گے آپ چند سیکنڈوں میں اس مواصلاتی نظام کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ ہی کی طرح اس نظام سے جڑا ہوا ہو. آج کے دور میں انٹرنیٹ ورک کی مدد سے آپ کا پرسنل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ایک پرسنل پرنٹنگ پریس، ٹیلی فون، ریڈیو، پوسٹ آفس، ٹیلی ویژن اور لائبریری بن چکا ہے. یعنی یہ ہم کل پڑھیں گے یہاں سے، لیکن تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا. آج انٹرنیٹ کی مدد سے ہم اپنے موبائل سے، اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے ڈیسک ٹاپ سے، یعنی ان سبوں کو ہم کہیں گے پرسنل کمپیوٹر، ان کی مدد سے ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم فون بھی کر سکتے ہیں، ہم ریڈیو بھی سن سکتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن بھی انہی چیزوں پہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم موبائل پہ جو ہمارا موبائل فون ہے اس پہ ہم کلاسیں لیتے ہیں، یعنی ہمارا کلاس روم ہو گیا. اس پہ ہم میچ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں یا کوئی سیریل دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے زیادہ، تو ہمارا ٹی وی ہو گیا. ہم اس پہ اگر کچھ پڑھتے ہیں سمجھو ہماری کتاب بن گئی. اس کے ساتھ ہم اس کو پرنٹر کو بھی جوڑ سکتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو یہاں سے کوئی فائل بھیجتا ہوں PDF فائل میں، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرنٹر ہوگا. یعنی آپ موبائل یا اس کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر لگا سکتے ہیں اور وہاں سے کچھ چھپوا سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں. اسی طرح ہم موبائل میں دنیا کی ہر ایک انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ہم گوگل کرتے ہیں، گوگل پہ کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں تو وہاں سے ہمارا جواب آتا ہے. تو سمجھو ہمارا یہ پرسنل کمپیوٹر یا ہمارا لیپ ٹاپ یا ہمارا یہ موبائل فون یہ ایک زبردست قسم کی لائبریری ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ یہ تمام کی تمام کلاسز اچھے سے اٹینڈ کیجیے اور ایک ویڈیو ایک بار 2 بار دیکھیے، اور ساتھ ساتھ آپ برائے مہربانی کاپی بھی مینٹین کریں، کیونکہ کاپی ہم آپ کو دیکھیں گے اسکول پہ آ کے، کسی بھی طریقے سے کاپی دیکھیں گے آپ کو اور اسی حساب سے آپ کو مارکس دیے جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.